السلام علیکم۔ بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کے معزز ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ میں آج آپ کے لیے موسم سرما میں دمہ سے نجات کا آزمودہ نسخہ لے کر آیا ہوں۔ دمہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے صدیوں سے انسان کو پریشان کر رکھا ہے۔ بچے، بوڑھے، نوجوان سبھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، مگر خصوصاً بوڑھے اور ضعیف خاص طور پر موسم سرما میں بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ انتہائی آسان اور سستا نسخہ ہے۔ اس نسخے کو آپ نے ایک ہفتہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ دمہ کی بیماری دور ہو جائے گی اور ایسے ختم ہو جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور آپ کی کھانسی، بلغم فوراً ختم ہو جائے گا اور سینہ آزاد ہو جائے گا، اور آپ کو سانس لینے میں دشواری بھی بالکل نہیں ہوگی۔ تو نسخہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے ایک عدد منقع کے 20 سے بیج نکال لینا ہے اور اس کے اندر ایک عدد کالی مرچ ڈال لینی ہے۔ اس منقع کو آپ نے کھا لینا ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے دوسرا منقع بھی ایسے ہی کھانا ہے۔ اس طرح آپ نے دن میں 4 سے 5 منقع کھانے میں اس عمل کی برکت سے آپ کا دمہ چند ہفتوں میں بالکل ختم ہو جائے گا، بلکہ ایسا ہو جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ آج کل سانس کی مختلف بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، ان سے دمے کی بیماری سب سے عام ہے۔ زیادہ تر یہ بیماری بچوں میں پائی جاتی ہے اور بڑھتی عمر تک جاری رہتی ہے۔ دمے کی علامات الرجی سے بھی ملتی جلتی ہیں، تاہم کچھ لوگ دمے اور الرجی میں فرق نہیں کر پاتے۔ بلا شبہ اس بیماری کی بہت سی وجوہات تو موجود ہیں، مگر آگاہی کی کمی کے باعث بروقت علاج نہ ہونے پر مرض شدت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ دمہ کیا ہے؟ سانس کی دشواری دمے کی دائمی علامت ہے۔ الرجی اور دمے میں سب سے واضح فرق یہی ہے کہ دمے میں مریض سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی علامات الرجی سے ملتی ہیں۔ دمے کا وقتی علاج موجود ہے، لیکن اس کا ابھی تک مستقل علاج ممکن نہیں۔ کچھ مریضوں میں دمے کا حملہ دیر تک رہتا ہے مگر شدت اختیار نہیں کرتا۔ کچھ مریضوں میں دمہ ایک ہی بار شدت سے حملہ کرتا ہے۔ اس مرض کی کوئی ایک وجہ نہیں، تاہم مختلف افراد میں درج ذیل بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سانس کی نالیوں میں تنگی یا خرابی، نالیوں کا سکڑنا، پھیپھڑوں کی نالیوں میں تنگی۔ اس کے علاوہ دمہ ماحولیاتی وجوہات اور عادات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سگریٹ نوشی، نشہ آور ادویات، فضائی آلودگی، قوت مدافعت کی کمزوری۔ یہ مرض مختلف بیماریوں کی وجہ سے بھی لاحق ہو سکتا ہے، جن میں سے درج ذیل یہ ہیں: ٹانسلز، دل کے امراض، بدہضمی یا معدے کے امراض، قبض، ذہنی کمزوری یا ڈپریشن۔ دمہ ایک خطرناک بیماری ہے، اس لیے ہمیں اس کو لے کر سنجیدہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔